ماہ رمضان کا سٹارٹ ہے اور ایک کویسچن جو کہ پریگننٹ لیڈیز کی طرف سے بہت زیادہ پوچھا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ کیا ارلی پریگننسی میں رمضان کا روزہ رکھا جا سکتا ہے یا نہیں. یعنی کہ جو فرسٹ ٹرائمیسٹر آف پریگننسی ہے، پریگننسی کے پہلے 3 ماہ کا جو ٹائم ہے، اس ٹائم پیریڈ میں روزہ رکھنا ان کے لیے اور ان کے بیبی کے لیے سیف ہے یا نہیں. اسی ٹاپک کے اوپر ہم آج کی ویڈیو میں بات کریں گے تاکہ آپ سب کو اپنے کویسچن کا آنسر مل جائے. اب فرسٹ ٹرائمیسٹر جو ہے نا وہ بہت امپورٹنٹ اس لیے ہے کیونکہ اس کے دوران ارلی سمٹمز جو ہوتے ہیں پریگننسی کے وہ بہت زیادہ پرومیننٹ ہوتے ہیں. آپ کی طبیعت خراب ہو رہی ہوتی ہے، آپ ڈاؤن فیل کر رہے ہوتے ہیں، آپ کو نوزیا، وامٹنگ بہت پیک لیول کا ہو رہا ہوتا ہے. تو ایسی کنڈیشن میں آپ روزہ رکھ سکتی ہیں. اب خواتین جن کی اسپیشلی فرسٹ پریگننسی ہوتی ہے بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہوتی ہیں روزہ رکھنے کے لیے، لیکن ارلی پریگننسی میں انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. تو آج کی ویڈیو آپ کے لیے ایک گائیڈنس ہے. ویڈیو کمپلیٹ دیکھیے گا اور چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجیے گا تاکہ ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو آسانی سے ملتا رہے. دس از می ڈاکٹر عبیرہ علی اینڈ آئی ایم اے گائناکالوجسٹ. تو اگر آپ کو پریگننسی میں بہت زیادہ وامٹنگ اور بہت زیادہ نوزیا نہیں ہے، آپ بہت زیادہ تھکاوٹ نہیں فیل کر رہی، آپ خود کو اسٹرانگ فیل کر رہی ہیں، ہیلدی فیل کر رہی ہیں اور آپ کی ڈاکٹر بھی آپ کو الاؤ کر رہی ہیں کہ آپ روزہ رکھ سکتی ہیں، تو آپ ضرور رمضان کا روزہ رکھیں. اور اگر آپ سارے روزے رکھ سکتی ہیں سارے رکھ لیں. اگر آپ آلٹرنیٹ ڈے پہ یا کچھ روزہ سکپ کر کے پھر روزے رکھنے چاہتی ہیں تو بھی آپ روزہ رکھ سکتی ہیں. اب اس میں ایک اسلامی پہلو یہ ہے کہ اگر آپ کا کوئی روزہ سکپ ہو رہا ہے یا آپ کی کنڈیشن اتنی خراب ہے، آپ کی ڈی ہائیڈریشن بہت زیادہ ہو رہی ہے آپ کی وامٹنگ کی وجہ سے، اور اتنی شدید وامٹنگ ہے کہ آپ کے اندر کچھ ٹھہر نہیں رہا، آپ پانی بھی پی رہی ہیں تو وہ بھی نکل رہا ہے، یعنی کہ آپ کو ہائپر ایمیسس گریویڈیرم جیسا ایشو آ رہا ہے، تو آپ روزہ سکپ کر سکتی ہیں. اپنی ڈاکٹر سے پوچھیں. اگر وہ آپ کو یہ کہتی ہیں کہ روزہ آپ کے لیے اور آپ کے بیبی کے لیے سیف نہیں ہے تو آپ کسی ریلیجیس اسکالر سے پوچھ کے روزہ سکپ کر سکتی ہیں. اسلام میں ہمیں اتنی گنجائش دی گئی ہے کہ اگر ماں اور بچے کی ہیلتھ کو خطرہ ہو رہا ہے تو یہ روزہ سکپ کر کے بعد میں پورا کیا جا سکتا ہے، یا جیسے آپ کو ریلیجیس اسکالر گائیڈ کریں کہ اس کی کمپنسیشن آپ نے کیسے کرنی ہے، آپ اس طرح سے بعد میں اس کو کمپنسیٹ کر سکتے ہیں. کیونکہ ارلی پریگننسی میں نیوٹریشنل ڈیمانڈ زیادہ ہوئی ہوتی ہے، بیبی کے آرگنز بننے کا ٹائم ہوتا ہے یہ، تو اس میں اگر آپ کی نیوٹریشنل ڈیفیشنسی ہو جائے گی تو آپ کے بیبی کی گروتھ ریسٹرکٹ ہو سکتی ہے اور اس میں پیدائشی نقص پیدا ہو سکتے ہیں. تو اس چیز کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے. اب ایک اور کویسچن جو کہ پریگننٹ لیڈیز کے مائنڈ میں گھومتا ہے کہ ارلی پریگننسی میں وامٹنگ بہت زیادہ ہوتی ہے، تو اگر وہ روزہ رکھ لیتی ہیں اور ان کو وامٹنگ کا ایشو ہوتا ہے تو کیا ان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ تو اس میں ایک بات امپورٹنٹ ہے کہ ایک تو یہ کہ ہمیں کسی ریلیجیس اسکالر سے بھی پوچھنا پڑے گا، لیکن اگر آپ کو پریگننسی کی وجہ سے وامٹنگ ہو رہی ہے یا کسی بیماری کی وجہ سے وامٹنگ ہوتی ہے اور مارننگ سکنس ہوتی ہے تو اس سے آپ کا روزہ نہیں ٹوٹتا. لیکن اگر آپ انٹینشنلی وامٹنگ انڈیوس کرتے ہیں تو آپ کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اور جیسے آپ کو پتہ ہے کہ پریگننسی میں ارلی ڈیز میں وامٹنگ بہت کامن ہے، تقریباً 90% خواتین کو نوزیا اور وامٹنگ پریگننسی میں ہو رہا ہوتا ہے. تو اس طرح کی وامٹنگ سے روزہ نہیں ٹوٹتا. تو اپنی ڈاکٹر سے لازمی گائیڈنس لیں. جب بھی آپ ڈیسائیڈ کریں آپ نے روزہ رکھنا ہے، ایک دفعہ اپنی ہیلتھ کنڈیشن کا ایگزامینیشن کروا لیں کسی ڈاکٹر سے. اگر آپ کی ڈاکٹر آپ کو کہتی ہیں کہ آپ روزہ رکھ سکتی ہیں سیفلی تو ضرور رمضان کا روزہ رکھیں. کسی مذہبی اسکالر سے بھی لازمی اس کے بارے میں گائیڈنس لیں، اور اگر آپ کی ہیلتھ کنڈیشن اس بات کی اجازت دیتی ہے تو لازمی آپ اپنا رمضان کا روزہ رکھیں. اور اگر آپ کی کنڈیشن کافی خراب ہے، بہت زیادہ ویکنس ہے، وامٹنگ بہت زیادہ ہے اور فیٹیگ بہت زیادہ ہے تو آپ یہ روزہ سکپ کر سکتی ہیں. آئی ہوپ آپ کو اپنے سارے کویسچنز کا آنسر مل گیا ہوگا. ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.